ایک تو یہ اماں میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں، کچن میں نہیں آئیں گی مگر انہیں ہر بات کی خبر رہتی۔ کبھی کبھی تو میں چڑ جاتی تھی، خدا کے واسطے اماں یہ آپ ہر وقت کیوں کمنٹری کرتی رہتی ہیں؟ کیا پاگل ہو گئی ہے؟ اب ماں کو ایسے بولے گی؟ اوفو اماں، صحیح کہہ رہی ہوں، یہ آپ کمرے میں بیٹھی رہتی ہیں اور وہیں سے آواز لگاتی ہیں، دریاب کب ٹوٹ گیا ہے، اس کو علیحدہ رکھو، پلیٹ ٹوٹ گئی ہے، اس کو پھینکو، آپ آج مجھے بتائیں آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ بھلا اس میں سمجھانے والی بات کون سی ہے؟ ارے بابا، ٹوٹے برتنوں کی آواز ہی الگ ہوتی ہے، مجھے اس سے پتہ لگ جاتا ہے۔ اوفو، مجھے کیوں نہیں پتہ لگتا؟ بلکہ مجھے تو سارے برتنوں کی آواز ایک جیسی ہی لگتی ہے، یا پھر برتنوں کو بھی مجھ سے ہار ہے، میرے ہی ہاتھوں شہید ہوتے ہیں، نہیں تو ان میں بال ضرور پڑ جاتا ہے۔ اور اماں کو ایسے برتنوں سے سخت چڑ ہے، کہتی ہیں فوراً اٹھا کر پھینکو، جن برتنوں میں بال آ جائے ان کے بیچ میں جراثیم پرورش پانے لگتے ہیں۔ اب اللہ جانے پاتے تھے یا نہیں، لیکن میں خدا کی قدرت کو ضرور داد دیتی تھی، بغیر پڑھے لکھے اماں کا یہ حال ہے، کہیں جو پڑھ لکھ لیتی تو سمجھو ہماری تو چھٹی ہوئی۔ رومی کو تو اماں خاص طور پر بہت پسند تھیں، ہر ویکینڈ پر وہ آ جاتی اور بجائے میرے ساتھ بیٹھنے کے اماں کے گھٹنے سے لگی رہتی، نہ جانے کون کون سے زمانے کے قصے سنے جاتے، پھر ان پر تبصرہ فرمایا جاتا اور میری جان جلتی۔ بھائی پہلے ان کے لیے کھانا بناؤ، پھر برتن سمیٹو، اس کے بعد صفائی۔ اے اللہ، یہ ویکینڈ آتا ہی کیوں ہے؟ میں گڑ گڑا کر فریاد کرتی۔ یہ اس لیے آتا ہے جناب کہ تم بھی کچھ کام وام کر لیا کرو، دیکھو اماں کتنا کام کرتی ہیں پورے ہفتے۔ اماں کوئی کام نہیں کرتی، سارے کام میں کرتی ہوں، زیادہ بکواس نہیں کرو۔ میں نے آنکھیں نکالی۔ کیوں؟ ابھی جو قورمہ بنایا تھا وہ کس نے بنایا تھا؟ اس میں اماں نے صرف بادام پیس کر ڈالے تھے۔ تو بابا سائیں، اس میں سارا مزہ ہی بادام کا تھا۔ کیوں اماں؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ نہیں بھائی، میری بیٹی کو تنگ نہ کرو۔ اچھا بھائی، ایک بات بتاؤ، یہ تم ہر وقت یہ کیوں چاہتی ہو کہ تمہیں سراہا جائے، تمہاری تعریف کی جائے اور تمہاری خدمت میں ہر وقت 21 توپوں کی سلامی پیش کی جائے؟ معاف کیجیے گا، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، بس اتنا چاہتی ہوں میں جتنا کچھ کروں کم از کم اسے تو تسلیم کیا جائے۔ اب یہ گھر کے کام، رومی کے نے مذاق اڑایا، اس کی بھلا کون تعریف کرے گا؟ کیوں نہیں، بالکل تعریف کرنی چاہیے، جب لوگ خامیاں نکال سکتے ہیں، غلط کام میں 100 کیڑے ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر؟ اور گھر کے کاموں کو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں عورت کی آدھی، بلکہ آدھی کیا، تقریباً 3/4 زندگی انہی گھر کے کام کاج میں نکل جاتی ہے، پھر بھی سب کے منہ سے یہی سن لو کہ عورت کرتی کیا ہے؟ بھائی گھر میں رہتی ہے تو یہی سب کچھ کرے گی، تو مردوں کو کس بات کا غرور ہے؟ آپ تو جو کام کرتے ہیں آپ کو تو اس کی تنخواہ بھی ملتی ہے، پھر بھی آپ لوگوں کے مزاج نہیں ملتے۔ رومی، کبھی حساب لگانا، عورتوں کے حصے میں کیا آتا ہے؟ یا اللہ، رومی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ جس کے نصیب میں تم ہوگی وہ بیچارہ تو ان تقریروں کو سن کر 8 آنسو بلکہ 10 آنسو روئے گا۔ اس میں نے رات کا آنسو بہانا بھی شامل کر لیا ہے۔ اچھا زیادہ بکو نہیں، تمہارا ڈرائیور آنے والا ہوگا۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ رومی نے جلدی جلدی سی چیزیں سمیٹیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے پاپا نے اسے مالک بنا دیا ہو، سر پر کھڑا ٹیں ٹیں بجاتا رہے گا۔ رومی منہ بنا کر بولی، پھر جلدی جلدی سب چیزیں بیگ میں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ اوفو، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ ڈرائیور کا بچہ تمہیں کھا نہیں جائے گا؟ نہیں بابا، مجھے اس کے ہارن سے بہت ڈر لگتا ہے، پھر اماں بھی سو رہی ہیں، فضول میں اٹھ جائیں گی۔ یا اللہ، تم اپنے ملازموں سے بھی اتنا ڈرتی ہو؟ اتفاق سے میرے اندر آپ کی طرح مرد مار قسم کی روح نہیں ہے، میں بہت شریف نیک لڑکی ہوں۔ کیا بکواس ہے، کیا میں شریف نیک نہیں ہوں؟ نہیں، میرا تو وہی خیال ہے جو آپ نے بتایا، مگر ابھی نواز سے پوچھنا، یہ وہ تمہیں شریف بھی سمجھتا ہے، نیک بھی، اور مگر اس کے ساتھ ہی بدتمیز اور منہ پھٹ بھی۔ تو رومی، اچھی لڑکیوں سے یہ توقع کیوں رکھی جاتی ہے کہ وہ منہ بند کر کے ہر بات سن لیں گی؟ بھائی اگر کوئی بات آپ کو بری لگے تو جواب ضرور دینا چاہیے۔ میں اس بات کی قائل ہوں یا پھر یہ شاید ابا میاں کی تربیت کا اثر ہے، جو انہوں نے اکلوتی لڑکی کی تربیت ایسی کی کہ میں رہی تو لڑکی مگر خصوصیات لڑکوں والی آ گئی۔ اس میں اب میرا کوئی قصور نہیں کہ میں اتنی منہ پھٹ اور خود سر کیوں ہو گئی ہوں۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باہر رومی کی گاڑی کا ہارن مدھم سروں میں بج اٹھا۔ یا اللہ، رومی بے ساختہ بول اٹھی، گاڑی، ڈرائیور، تقدیر، کون سی چیز بدل گئی ہے؟ صبر کرو، میں دیکھ کر آتی ہوں، پھر بتاتی ہوں کہ کون سی چیز بدل گئی ہے۔ تم جلدی سے شربت بناؤ، اسے حسب عادت پیاس لگ رہی ہوگی۔ میں ہدایات دیتی دروازے تک آ گئی۔ دروازہ کھول کر میں نے اس امید پر نظریں دوڑائیں کہ رحمت علی اپنی پوری آب و تاب سے تشریف رکھتے ہوں گے، مگر اس کی جگہ کوئی نوجوان تھا۔ مس رومی، اس نے مجھے متوجہ دیکھ کر جلدی سے کہا، اتنا شائستہ اور مہذب انداز۔ میں ایک لمحے کو تو اس کا چہرہ دیکھنے لگی، کہاں تو ہر وقت ایسی کرخت صورتوں اور آوازوں سے پالا پڑتا تھا جیسے کسی نے سورے اسرافیل پھونک دیا ہو۔ وہ کافی شائستہ اتوار کا نوجوان لگ رہا تھا، اور بعد میں میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ رومی کے سب سے بڑے بھائی تھے، جن کے متعلق میں بہت کم جانتی تھی۔
حالانکہ کبھی کبھی بات کم یا زیادہ جاننے کی نہیں ہوتی بلکہ کسی بھی چیز کے جاننے کی نہیں ہوتی، ورنہ زندگی بھر نفع و نقصان جاننے والا دل یہ تو جان لیتا ہے کہ یہ سراسر خسارے کا سودا ہے۔ ہم میں ہر چیز کا فرق بہت زیادہ تھا، لیکن یہ بات دل نے کبھی تسلیم ہی نہیں کی۔ اسے ہر دلیل رد کر کے خضر کو پسند کر لیا تھا۔ جو اس کی مرضی تھی اسے کر لی۔ مجھے جس راہ پر چلنا تھا میں نے وہ راہ چن لی۔ عشق عیب نہیں ہے، مگر یہ عیب اس وقت بنتا ہے جب ہم ہر طرح کے عقلی، معاشرتی اور سماجی راستے فراموش کر دیں۔ میں بہت مضبوط لڑکی تھی، لیکن خضر نے میری راہ روک کر یہی کہا، یہ کہاں لکھا ہے کہ مضبوط لوگ محبت نہیں کر سکتے؟ کیونکہ محبت بھی کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، یہ ملتی بھی صرف انہیں ہے جو مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں۔ کمزور لوگ تو یوں ہی راہ میں تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی وہ مجھ سے کہتا کہ دریاب تم مجھے ستارے جیسی لگتی ہو، حالانکہ تمہارے نام کے معنی سمندر کے ہیں، اور میں اسے کیا بتاتی کہ اگر میں ستارہ ہوں تو ستاروں کی نیرنگی سے بے خبر نہیں ہوں۔ ستارے کہکشاں یہ میرا راستہ نہیں تھے، مجھے اپنے راستے خود بنانے تھے، وہ راستے جن پر کسی مہربان چھاؤں کا سایہ نہیں تھا، نہ باپ نہ بھائی۔ یہ بھی بس ایک بے اختیاری سی سوچ تھی جو کبھی کبھی آ جاتی، ورنہ میں تو اب یہی دیکھتی کہ زندگی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے، قدریں اتنی بدل گئی ہیں کہ کسی رشتے میں حرمت باقی نہیں رہی، بس ایک رواداری ہے جسے نبھانا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اسے جو بھی نام دے لیں۔ رومی کو میری باتیں بہت بری لگتی تھی، شاید اس وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ دولت بری چیز نہیں ہے، وہ بہت سارے عیب ڈھانپ بھی لیتی ہے، اس لیے وہاں رشتے بھی رہ جاتے ہیں اور رواداریاں بھی۔ کبھی کبھی وہ دولت کے خلاف فلسفہ بولنے کی کوشش کرتی تو میں اسے ٹوک دیتی تھی، میں صحیح کہہ رہی ہوں دریاب، دولت زندگی نہیں ہے۔ جانتی ہوں میں، لیکن زندگی کی ایک بہت اہم ضرورت ہے، اور یہ جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے نا، وہ اس کے خلاف اکثر و بیشتر ایسی ہی تقریریں کرتے رہتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ توبہ ہے، وہ دانت پیس کر بولتی، تم سے بات کرنے سے تو بہتر ہے کہ آدمی بھینس کے آگے بول لے۔ بے شک بولو، مگر دولت بھینس کو بھی اتنی پیاری ہوگی کہ وہ بھی بول اٹھے گی کہ تم غلط کہہ رہی ہو۔ اگر بھینس سے ایسے بولا تو وہ ہنس کر شرارت سے کہتی، مجھے ضرور اس کا شجرہ نسب چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں وہ پچھلے جنم میں تمہاری کوئی گمشدہ بہن تو نہیں تھی۔ بدتمیز! میں نے تازہ تازہ گھاس کا جو ٹکڑا نوچا تھا وہ سارا اس کی گود میں بھر دیا۔ تم اسی قابل ہو۔ بہت افسوس کی بات ہے، تم اپنی دوست کو اس قابل سمجھتی ہو، حالانکہ اس کا منگیتر کہتا ہے کہ تمہارا دامن ہیرے موتیوں سے بھر دوں گا۔ بابا جس کے پاس جو چیز ہوگی وہی دے گا، آپ کے منگیتر کے پاس ہیرے موتی ہیں تو وہ وہی دے گا، ہمارے پاس گھاس ہے سو ہم وہی دے سکتے ہیں۔ اور میں تمہیں بتاؤں رومانا، غربت بہت تلخ حقائق کا سامنا کرواتی ہے، تم راحت کو جانتی ہو، ہمارے گھر سے تیسرا گھر ہے اس کا۔ ہاں میں جانتی ہوں، جانتی بھی کیا ہوں، تمہارے منہ سے ان کی غربت کا تذکرہ سنا ہے، تو غریب ہونا کوئی عیب تو نہیں ہے۔ میں نے یہ کب کہا کہ یہ عیب ہے، مگر غربت ہمارے اخلاقی تقاضے چھین لیتی ہے۔ میں نے ایک دن اس سے کہا کہ تم لوگ جو اتنے سارے بہن بھائی ہو تو تمہارے گھر میں تو کافی کچی زمین ہے، ایک کمرہ ڈال لو تاکہ تھوڑی سی اٹھنے بیٹھنے کی سہولت ہو جائے۔ تو میں تمہیں کیا بتاؤں اسے کیا جواب دیا، اتنی چھوٹی سی تو ہے، کہنے لگی کیا فائدہ باجی جی، ایک کمرہ بن گیا تو کبھی کوئی بھائی کبھی کوئی شادی شدہ بہن آ کر رہنے لگیں گی، پھر ان کا ناشتہ کھانا جو ہے جیسے ہے صحیح ہے۔ سنا آپ نے جواب؟ واہ واہ، رومی نے خوشی سے کہا، آپ کو بھی کوئی منہ توڑ جواب دے سکتا ہے، کاش میں وہ منظر دیکھ سکتی جب آپ اپنا سموہ لے کر رہ گئی ہوں گی۔ یہ بات تو ہے، میں نے تسلیم کیا، مگر بڑے افسوس کی بات ہے، میں تمہیں زندگی کا ایک رخ دکھانا چاہ رہی تھی اور تم نے ذرا بھی دھیان نہیں دیا۔ بابا مجھے بخشو، اگر تمہاری طرح دھیان دینے بیٹھ گئی نا تو فلسفی بن جاؤں گی، اور مجھے ابھی زندگی بہت عزیز ہے، میرا بالکل ارادہ نہیں ہے جوگ لینے کا تمہاری طرح، تم نے تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے جوگ لے لیا ہے۔ ارے بابا، اس کام کے لیے جنگل کیا برے ہیں؟ جنگل اب گھروں میں آباد ہے اور شہر صحرا ہے، اسی لیے تو کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، ہر کوئی دوسرے کو قتل کر رہا ہے۔ واہ، تقریر آپ بہت اچھی کر لیتی ہیں، مگر کبھی آپ نے کسی مباحثہ میں حصہ نہیں لیا۔ نواز نہ جانے کدھر سے آ نکلا، میرے منہ میں اسے دیکھ کر کڑواہٹ سی گھل گئی۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمیں ملتے ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوتا، مگر پھر بھی وہ لوگ برے لگتے ہیں۔ نواز کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا، کم از کم میرے نزدیک، اور میں اپنی رائے بدلنے کو تیار نہ تھی۔ حالانکہ رومی مجھ سے کہتی تھی کہ تمہیں اپنی آنکھوں کا بھی علاج کرانا چاہیے اور ساتھ میں اپنے دماغ کا بھی۔ ہینڈسم بندہ جس پر ڈپارٹمنٹ کی آدھی سے زیادہ لڑکیاں مرتی ہیں وہ فضول ہی میں برا لگتا ہے، اور میں نے اسے کبھی نہیں بتایا کہ وہ مجھے فضول میں برا نہیں لگتا، اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ ایک دن اسے راہ روک کر کہا تھا، مس دریاب آپ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہیں؟ میں نے تو بڑے بڑوں کے نخرے نہیں دیکھے، آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ میں نے جواباً کچھ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہ ہم جیسی لڑکیاں جس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں وہاں نخرے جیسی کسی چیز کا گزر نہیں، اور اگر میں کسی کھیت کی مولی ہی نہیں تھی تو یوں راہ روکنے کا کیا جواز؟
زندگی اتنی بے رحم ہے، یہاں نہ کسی ہیرو کی گنجائش ہے نہ ویلن کی، تم نہ جانے کہاں گم ہو جاتی ہو۔ رومی نے مجھے ٹہوکا دیا۔ تم میرے ساتھ گھر چلنا، میں اماں سے کہہ کر آئی تھی۔ نہیں بھائی، مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نے صاف انکار کر دیا۔ بکواس نہیں کرو، بس میں نے کہہ دیا ہے، خضر بھائی آج گاڑی لے کر آئیں گے۔ اس کے آگے میری ایک نہ چلی۔ چلو اب تم آرام کرو، وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ دیکھا میں کتنی اچھی ہوں، تمہیں آرام کرنے کا کہہ رہی ہوں، اور توبہ تمہارے گھر میں ذرا آرام کر لوں تو تم فوراً چلانے لگتی ہو۔ بہت بدتمیز ہو، باتیں سنانے کے لیے لے کر آئی تھی؟ جی نہیں، اسے آنکھیں گھمائی۔ یہاں تو آپ کسی کی فرمائش پر آئی ہیں۔ زیادہ بکو مت اور گول گول آنکھیں گھمانے کی ضرورت نہیں، یہاں اس بیڈ روم میں کوئی نہیں آئے گا، میں نے کہا۔ جب کوئی دل میں آنے سے نہیں روک سکتا تو یہ گھر ور کیا چیز ہے یار؟ سخت بری لگ رہی ہو، بیکار قسم کی ڈائلاگ بولتی ہوئی، جلدی سے کھانا لے آؤ، بلکہ پہلے چائے، تھکن ہو رہی ہے۔ نہیں چائے شام کو، بلکہ چائے پر مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ کل ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے تو ایوری ڈے کا اشتہار نہیں آتا جس میں لڑکا آخر میں بولتا ہے کہ بس اب تو دفتر میں بھی ہر پیالی آپ کی یاد دلاتی ہے؟ تو پتہ ہے خضر بھائی کہنے لگے کہ توبہ، اسے خوفناک تصور سے تو میں تو چائے ہی پینا چھوڑ دیتا۔ تو اس میں ہنسنا کہاں تھا؟ یہی تو پریشانی ہوئی، یہ ہنسنے والی بات تھی، مگر ہم لوگ ہنسے نہیں، بلکہ الٹا خضر بھائی کو تشویش سے دیکھنے لگے کہ خدا نہ خواستہ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اور ایسی مزاحیہ بات کہیں۔ بلکہ تم ہماری مما کو تو جانتی ہی ہو نا، وہ خالص بیگم صاحبہ ہیں۔ مگر رات کو کہنے لگیں کہ خضر کچھ اپسیٹ رہنے لگا ہے، اس کی شادی جلدی کر دوں گی۔ خضر بھائی کی ایک چھوٹی سی بات نے ان کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کر دو شادی۔ کیسے کر دیں شادی؟ میں نے خضر بھائی سے سب کچھ پوچھ لیا ہے، وہ لڑکی تھوڑی پاگل ہے، پوری نہیں۔ تھوڑی میں نے اس لیے کہا کہ بس وہ اپنی کہی ہوئی بات کو صحیح سمجھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ بس اس کا فرمایا ہوا مستند ہے، اور وہ یہ کہ بس میں نے اسے ٹوک دیا، میں اپنی اتنی زیادہ برائی نہیں سن سکتی۔ تو میں برائی کب کر رہی تھی؟ مگر سچ کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے، میرے حوصلوں کو مت آزمانا، بہت حوصلہ ہے مجھ میں جانتی ہوں تبھی اتنی آسائشات کو ٹھکرا رہی ہو، ورنہ ہماری اس سوسائٹی میں ایک سے ایک گھر کی لڑکیاں اور ان کی مائیں خضر بھائی کے لیے پلکیں بچھائے بیٹھی ہیں۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تم کم از کم خضر بھائی کی بات تو سن سکتی ہو، وہ میرا بہت اچھا بھائی ہے، تم اسے یوں نہ کھو۔ بے وقوف لڑکی، میں کب کھو رہی ہوں؟ میں نے دانت پیس کر کہا۔ بلکہ میں نے اسے پایا کب ہے؟ تو تمہاری طرف سے انکار نہیں ہے؟ رومی نے خوش ہو کر کہا۔ بات میرے انکار اقرار کی نہیں ہے، تم ذرا اس فرق پر تو غور کرو۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے غور کرنے کی، بس میں پھر ماما کے ساتھ آ جاؤں؟ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے اسے کیا کہنا چاہیے۔ مجھے بہت بعد میں احساس ہوا کہ میں نے کچھ زیادہ اچھا نہیں کیا تھا۔ خضر کی ماما جب بھی آتی، میں ایک نئے درد سر میں مبتلا ہو جاتی۔ ان کے گھر کا تو سرونٹ کوارٹر بھی ہم لوگوں کے گھر سے بہتر تھا، پھر باقی چیزوں کا ذکر ہی کیا۔ میں تن بتقدیر تھی، لیکن اماں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ شادی میں فقط 7 مہینے رہ گئے تھے اور یہاں جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ سنو، تم نے اتنا کچھ پڑھا ہے تو تم کہیں جاب ہی کر لو۔ پڑوس والی سعدیہ اکثر مجھے یہی مشورہ دیتی۔ پھر اس سے کیا ہوگا؟ بھائی تمہارے جہیز کی نہ کوئی چیز تو بن ہی جائے گی، تے بڑے گھر میں جاؤ گی تو کیا یوں ہی خالی ہاتھ چلی جاؤ گی؟ واقعی یہ بات تو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے ایک ضرورت ہے کا کالم اتنی دفعہ پڑھا کہ مجھے حفظ ہو گیا، مگر کہیں کوئی بات نہیں بنی۔ کوئی نہ کوئی ایسی شرط ہوتی کہ باقی سب چیزیں پس پوش چلی جاتی۔ رومی کو پتہ چلا تو سخت ناراض ہوئی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیا ضرورت ہے ایسی فضول جاب تلاش کرنے کی؟ ضرورت تو ہے، وہ جو آپ کی ماما ہے نا، ان کی نظروں سے بہت ڈر لگتا ہے، تو سوچ رہی ہوں۔ مجھے تمہاری جاہلانہ سوچ کا پتہ ہے، وہی ہے نا خودداری۔ ارے بابا، 7 مہینے میں تم کیا کچھ کر لو گی؟ میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کر لوں گی، لیکن تم اسی طرح ڈورے اٹکاتی نہیں تو مجھے بالکل امید نہیں کہ کچھ بھی کر سکوں گی۔ اچھا بابا، جو مرضی آئے وہ کرو۔ رومی نے ہاتھ جوڑے۔ اسی دن پڑوس میں خضر کا فون آ گیا۔ کیوں بھائی، رومی نے مجھے کیا بتایا ہے؟ صحیح ہے جی، میں نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ تم پریشان ہو؟ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اماں کی پریشانی میری پریشانی ہے، حالانکہ میں نے اماں کو بھی سمجھایا تھا کہ تمہاری فکر نہ کریں۔ بابا وہ نہیں کریں گی تو کیا محلے والے کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو مائیں ہوتی ہیں نا خضر صاحب، انہیں اولاد کے سلسلے میں پریشان ہونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا۔ ہم لوگوں کے گھروں میں ہر بات کی پریشانی ہوتی ہے، کیا غم کیا خوشی، اس لیے اس بات کا اثر تو جانے ہی دے۔ اچھا تو تم نہیں مانو گی؟ تم کہو تو میں بات کر کے دیکھوں کس قسم کی جاب چاہیے؟ اوفو، میرا دل چاہا اپنا سر پیٹ لوں۔ اب کمشنر تو بننے سے رہی، بھائی میری جو ڈگری ہے اسی حساب سے چاہیے۔ چلو پھر کام ہو جائے گا، میں 3 دن کے بعد فون کروں گا۔ اور تیسرے دن اپوائنٹمنٹ لیٹر میرے گھر پر تھا۔ تنخواہ اتنی اچھی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسرے دن سے میں نے جاب پر جانا شروع کر دیا۔
زندگی جیسے ایک مخصوص جگہ پر چل نکلی تھی. میں اماں کے ہاتھ پر پوری تنخواہ لا کر رکھ دیتی تھی اور اماں سادیہ کو ساتھ لے کر ہر مہینے کچھ نہ کچھ خرید لیتی. حد تو یہ کہ انہوں نے قسطوں پر ٹی وی فریج بھی لے لیا. اماں آپ کو کیا ہو گیا ہے بھلا؟ اس ٹی وی وغیرہ کی کیا ضرورت تھی میری چاند؟ اماں نے میرا ماتھا چوما. یہاں ہمارے یہاں پیسہ معیار ہے. بات اب برادری کی نہیں ہوتی، برابری کی ہوتی ہے. وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں مگر خالی ہاتھ تو کوئی رخصت نہیں کرتا. اچھا اماں، جیسے آپ کی خوشی، مگر اپنی ذات پر بھی خرچ کیا کریں. اپنی ساڑی شلواروں قمیض کچھ لے لیا کریں. ہاں لے لوں گی، فکر نہ کیا کر. اماں نے مجھے تسلی دی. رومی کی ماما آئی ہوئی تھی. میں آفس سے آئی تو وہ گھر پر ہی تھی. کہاں جاب کر رہی ہو؟ میں کل ہی فرانس سے آئی ہوں تو مجھے پتہ چلا. کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں. انہوں نے چھوٹتے ہی کہا. عجیب سا لہجہ، سرد مہر آنکھیں. میں نے انہیں بغور دیکھا. ان کے بال نفاست سے ترشے ہوئے تھے. پرنٹڈ گرین ساری پر انہوں نے نفاست سے میک اپ کیا ہوا تھا. بس ذرا آنکھوں کے میک اپ میں غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ آنکھوں کا میک اپ ایسا کرنا چاہیے تھا جس سے وہ گول نظر آئے. پھر تو بالکل طوطا نظر آتی. طوطا ساس. میں نے انہیں خطاب دیا. تم کیا دیکھ رہی ہو؟ جی کچھ نہیں، میں بوکھلا گئی. یہ 8-9 مہینے جاب کر کے کیا تیر مار لو گی؟ مجھے ان کے اوپر ترس آنے لگا. جو وہ کہنا چاہ رہی تھی وہ کہہ نہیں پا رہی تھی. شاید وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے جو 8 مہینوں کی جاب سے بدل جائے گی. یہ دیکھیے بہن. اماں نے خوشی خوشی ٹرنک کھولا. جہیز کی تقریباً تمام چیزیں ہی ہو گئی ہیں. اماں ٹرنک کھولے کھڑی ہی رہیں اور رومی کی ماما نے ہل کر نہیں دیا. رہنے دیجیے اماں. میں نے بڑھ کر ٹرنک کا ڈھکنا نیچے گرا دیا. حالانکہ دل تو چاہ رہا تھا ان ہاتھوں کو بھی اٹھا کر ٹرنک میں بٹھا دوں اور اوپر سے ڈھکنا بند کر دوں. اپنے اس باغیانہ خیال پر مجھے کافی افسوس بھی ہوا کہ عادت نہیں تھی کہ اپنے سے کسی بڑے کے متعلق اس قسم کی بات سوچو. مگر وہ مسلسل اماں کی توہین کر رہی تھی. اماں سیدھی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور جو سمجھ رہا تھا وہ کچھ کرنے سے قاصر تھا. مجھے شدید بے بسی کا احساس ہوا، مگر ضبط کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اور مجھے اس لمحے میں احساس ہوا کہ شاید یہ کھیل یوں ہی زندگی بھر چلتا رہے گا. اماں نے پڑوس کے لڑکے کو بھیج کر سموسے اور جلیبیاں منگوائی تھیں. ٹرے میں جلدی جلدی انہوں نے سجا کر رکھ دی اور اب جلیبیوں کی تعریف کر رہی تھی. یہ گرم گرم جلیبیاں کس قدر مزے کی لگتی ہیں. میں خاموش بیٹھی صرف ان کا منہ دیکھ رہی تھی. ہر ایک کو شاید اپنی ماں معصوم لگتی ہے، مگر مجھے تو اس وقت اماں بہت ہی معصوم لگی. آفس میں دوسرے دن میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر روما تشویش سے میرے قریب اٹھائی. کیا ہو گیا ہے بھائی؟ مزاج تو ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. کہ رات بھر سوئی نہیں؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا. سوئی تھی مگر ڈرونے خواب آتے رہے. کیوں بھائی، کیا ساس کو دیکھ لیا تھا؟ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ کبھی وہ باتیں جو لوگ مذاق میں کرتے ہیں اکثر صحیح نکل آتی ہیں. مجھے ابھی تک ان کا لہجہ، ان کی سرد مہر آنکھیں سب یاد آ رہی تھیں. عورت ایک دوسری عورت کے لیے اتنی سخت اور سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے سارے زمانے کے قصے یاد آنے لگے. دوپہر میں اتفاقاً ہی رومی کا فون آ گیا. میری آواز سنتے ہی چیخ پڑی. دریاب، مجھے لگ رہا ہے ماما کچھ گڑبڑ کر کے آئی ہیں. نہیں بس تھوڑی سی بے عزتی اور بس. آگے کچھ نہ کہنا یار، میں سمجھ گئی تم ہرٹ ہوئی ہو. بات میرے ہرٹ ہونے کی نہیں ہے. انہوں نے اماں کی بھی بے عزتی کی ہے. ریلی؟ کیا کہا انہوں نے؟ بات کہنے کی نہیں ہوتی. اور پھر ان کا تعلق جس کلاس سے ہے وہاں روپے ہوتے ہیں اور گواروں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر تو اب ہم جیسے لوگ بھی نہیں لڑتے. مجھے افسوس ہے دریاب. خضر بھائی سنیں گے تو انہیں بھی غصہ آئے گا. افسوس یا غصہ اس قصے کا حل نہیں. میں سچ بتاؤں رومی، یہ رشتہ ہوا ہی غلط ہے. میں اب بھی بکواس نہیں کرو. پتہ ہے کل شام کو خضر بھائی کیا پروگرام بنا رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ دریاب کی سالگرہ آنے والی ہے، اسے کیا تحفہ دیں. بتاؤ بھائی کیا تحفہ چاہیے بھائی. بھائی مجھ سے تمہاری پسند کے متعلق پوچھ رہے تھے. میں نے 2 گھنٹے مغز ماری کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ 2 سالوں کی دوستی میں بھاڑ جھونکا ہے. ارے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم کیا پسند کرتی ہو. بلکہ سچ بتاؤ، تم ہمارے بھائی کو بھی پسند کرتی ہو یا نہیں؟ ورنہ وہ بیچارہ تو مفت میں مارا جائے گا. مرتے تو غریب لوگ ہیں. میں نے گہری سانس لے کر سوچا. حقیقت یہ تھی کہ میں اب تک رومی کی ماما کا رویہ بھلا نہیں پائی تھی. میرا خیال ہے کہ انسان کو زندگی میں سب کچھ برداشت کر لینا چاہیے، لیکن عزت نفس اور خودداری کی قیمت پر کچھ بھی نہیں قبول کرنا چاہیے. یہ میرے خیالات تھے، اور حالات یہ تھے کہ سارے خیالات کے ایک ایک کر کے بخیے ادھڑ رہے تھے یا لوگ ادھیڑ رہے تھے. پھر تھوڑی دیر بعد خضر کا فون آ گیا. رومی نے شاید اسے بتا دیا تھا. وہ شرمندہ بھی تھا اور کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا. مجھے افسوس ہونے لگا. اس کا کیا قصور تھا؟ رہنے بھی دو خضر، کوئی بات نہیں، زندگی میں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. میں نے بے پرواہی سے کہا. مگر جو لوگ قریب ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. دریاب، کیا میں نہیں جانتا کہ تم کتنی ہرٹ ہوئی ہوگی؟ تم تو چھوٹی سی بات کو بھی نہیں بھلا پاتی، اور میں جان رہا ہوں کہ مما کا رویہ کیا ہوگا. مگر پلیز انہیں بڑا سمجھ کر معاف کر دو. توبہ خضر، میں گڑبڑا گئی. میں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں؟
ہم انسانوں سے معافی مانگنے، ان سے معافی لینے کے کتنے جلدی طلبگار بن جاتے ہیں، اور وہ خدائے رحیم سارا دن اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں اور پلٹ کر بھی نہیں سوچتے کہ وہ ہمیں معاف بھی کرے گا یا نہیں۔ کیا سوچنے لگی؟ موت پیچھے سے خضر کی آواز ابھری تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ کچھ نہیں خضر، میں نے ریسیور رکھا اور ساتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت میرے باس کے بیٹے خالد فرشوری صاحب نکل آئے۔ مجھے یہ شخص بھی کبھی پسند نہیں آیا تھا، عجیب چبھتی ہوئی نگاہیں تھیں۔ میں نے ایک دفعہ رومی سے بھی کہا تھا تو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کہا تھا تم ذرا اپنی پسند و ناپسند کا معیار بدلو اور کسی کی آنکھوں میں جھانکنے کی تو قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں سے بھی کبھی تو نیچے اتر آیا کرو۔ اب شفاف رشتے نہیں ملتے، شفاف آنکھیں کہاں سے ملیں گی؟ مخاطب کی آنکھوں میں دیکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اس طرح تو تمہیں دنیا میں ایک دوست بھی نہیں مل سکے گا، تم ایک ہی کافی ہو۔ فقط 3 مہینے، پھر تم کیا کرو گی؟ کچھ نہیں، چین کی بانسری بجاؤں گی کہ بک بک کرنے والی دوست سے نجات ملی۔ اور پھر وہ جو میں نند بن کر نازل ہو جایا کروں گی، اسے ڈرایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں بھی بھابھی بن جاؤں گی۔ تم اگر بھابھی بنی تو دریا میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس کا مجھ سے یاد کر کے اس کا مجھ سے یاد کر کے مجھے خود بخود ہنسی سی آ گئی۔ کیا بات ہے مس دریاب، آپ مجھے دیکھ کر ہنس کیوں رہی ہیں؟ نو سر، میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ نو سر، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ان کی آواز ایک دم سے بلند ہو گئی۔ سب لوگ اپنی ٹیبل سے سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگے۔ خفت سے میرے کانوں کی لویں سرخ ہو گئی۔ شاید آج کل میرے ستارے گردش میں آئے ہوئے تھے، اور مقدر وہ تو شاید کبھی گردش سے باہر نکلا ہی نہیں تھا۔ آپ میرے آفس میں آئے۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے آفس میں چلے گئے۔ کیا بات ہے مس دریاب؟ جبران اپنی ٹیبل سے اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ سر کا پاری کیوں ہائی ہو گیا؟ صبح بیگم کی سینڈل کھا کر آئے ہوں گے، نبیل نے شرارے سے کہا۔ میں اپنی فائل سمیٹ کر جانے کو کھڑی ہو گئی۔ اچھا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، جبران نے مجھے تسلی دی۔ وہ یوں بھی ٹریڈ یونین کا لیڈر تھا اور کم ہی کسی کے روب میں آتا تھا۔ نہیں، میں خوفزدہ نہیں ہوں، اور یوں بھی میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ گڈ۔ جبران نے توصیفی نگاہ سے مجھے دیکھا، اور اندر خالد فرشوری صاحب غصے میں ٹہل رہے تھے۔ آپ کو اپوائنٹ کس نے کیا ہے؟ میری شکل دیکھتے ہی وہ حضرت جیسے دوبارہ غصے میں آ گئے۔ احمد فرشوری صاحب نے۔ اگر وہ آپ کے والد ہیں تو؟ اگلا جملہ نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے پھسل گیا۔ کیا مطلب؟ وہ بھنا کر میری طرف پلٹے۔ جی مطلب تو کچھ نہیں، میں بوکھلا گئی۔ مطلب آپ کو بتانا پڑے گا، سمجھی آپ؟ جی، وہ میرا مطلب، میں نے رک کر گلا صاف کیا، یہ تھا کہ وہ آپ کے والد لگتے نہیں، میرا خیال ہے آپ ان کے بیٹے نہیں لگتے۔ وہ بوکھلاہٹ میں میرے منہ سے الٹے سیدھے جملے نکل رہے تھے۔ کیوں نہیں لگتا؟ انہوں نے زور سے مکہ میز پر مارا۔ بالکل فلمی سین، مگر اتنے فرق کے ساتھ کہ ایک تو ہیرو اتنا چیخ کر نہیں بولتا اور دوسرے وہ کنوارا ہوتا ہے، ان حضرت کی طرح دو شادیاں کر کے نہیں بیٹھا ہوتا۔ مجھے مونا نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ احمد فرشوری صاحب کا بیٹا سیکرٹری خور ہے، ان کی وجہ سے کوئی سیکرٹری بھی اپنی ٹرم پوری نہیں کر پاتی اور چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور نظریں ان کی اتنی تیز ہے کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ہیرا تلاش کر لیتی ہیں، اور میں اب سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے پتھر ہی سمجھتے رہے۔ ہیرے تو بہت مل جاتے ہیں، تھوڑے سے گفٹ کے عوض، شاپنگ کے عوض، یا پھر اپنی من چاہی چیزوں کے عوض۔ اور اب میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں ہلکی ہلکی سی چمک آ رہی تھی اور چہرے پر غصے کی جگہ مسکراہٹ۔ ویسے پاپا آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، خالد فرشوری نے کہا۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے، اس کا اندازہ مجھے اسی وقت ہو گیا، لیکن اس جھوٹ کو سننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا میں سر جھکا کر سنتی رہی۔ لیکن ان کے قصیدے طویل ہونے لگے تو میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ کیا ہوا؟ زیادہ ڈانٹ تو نہیں پڑی؟ مونا کو بہت پریشانی تھی۔ نہیں، میں اب اسے کیا بتاتی کہ مرد کتنے دوغلے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اس قسم کے لوگ جو ہر گھر سے باہر نکلنے والی لڑکی کو ترنیوالا سمجھتے ہیں۔ جبران پھر اٹھ کر میری ٹیبل تک آ گیا۔ سسٹر، سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی فکر نہیں کرنا؟ اوکے، میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ شام کو گھر پہنچی تو ایک نئی استاد میری منتظر تھی۔ اماں کے گردے میں شدید درد اٹھا تھا، پڑوس والی خالہ ان کو محلے کے کلینک لے گئی تھی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، میرا ان کے سوا اور دنیا میں تھا ہی کون؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ان کو فوری کسی اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دے۔ میں جلدی سے گھر آئی، اماں کے ٹرنک کا تالا کھول کر پیسے تلاش کرنے چاہے تو یہ روح فرسا انکشاف ہوا کہ پیسے تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یا اللہ، میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ سامنے پڑے ہوئے فریج، ٹی وی میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ یہ مائیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ صرف اولاد کو دیکھنے والی۔ اگر ابھی تھوڑے سے پیسے ہوتے تو میں کم از کم ایڈوانس تو جمع کرا دیتی۔ میں نے خضر کو فون کرنا چاہا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا، کیا پتا کل کس بات کا تانا مل جائے۔ پھر میں نے جبران کے گھر فون کیا، وہ بیچارہ آدھے گھنٹے ہی میں آ گیا۔ سسٹر پریشان نہ ہو، میں کر لوں گا، اس نے مجھے تسلی دی۔ پھر ایمبولینس کے لیے فون کیا۔ میں جیسے بالکل حالی ذہنی کی کیفیت میں بیٹھی رہی، رات گئے تک کہیں جا کر اماں کی حالت سنبھلی تو میری جان میں جان آئی۔ خضر کو فون کیا تھا؟ جبران نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چاہے فون کر لیں، اس نے ٹیلی کارڈ میری طرف بڑھایا۔ صبح کر لوں گی۔ نہیں، وہ حضرت برا مان جائیں گے، میں چلتا ہوں، کوئی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، اور ہاں، آفس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
जिब्रान ने मुझे तंबीह की, नहीं अभी तो मैं अम्मा के पास से हिल भी नहीं सकती। अच्छा फिर भाग कर जाओ, अम्मा के पास मैं बैठा हुआ हूँ। घर फ़ोन किया तो मुलाजिम ने बताया साहब जी तो 1 हफ्ते के लिए कहीं गए हुए हैं और रूमी बीबी सो रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं वापस आ गई। क्या हुआ, आ रहे हैं ससुराल वाले? नहीं, घर में कोई नहीं था, बहुत मुख्तसर फैमिली है। मुख्तसर तो है, मैंने दिल में सोचा, लेकिन वो जो मेरी सास है वो अपनी ज़ात में कुल कायनात है। नंद, देवर, जेठ, जेठानी सबका रोल बखूबी अदा कर सकती हैं। आप क्या सोचने लगी? परेशान नहीं होना, ये जुमला भी आपके मंगेतर की तरफ से मुझे अदा करना पड़ रहा है। हम लोग कलेक्शन कर लेंगे इंशाल्लाह, आपकी वालदा सही हो जाएंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वक्त पर तो हमदर्दी के बोल भी बड़ा सहारा होते हैं, और उसने तो हकीकतन मेरी परेशानी दूर की थी। शाम के वक्त जब अम्मा की तबीयत थोड़ी बेहतर लग रही थी, उस वक्त रूमी और खिजर की मामा आ गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि अम्मा इतनी बीमार है? वो फौरन मेरे गले लग गई। रात को फ़ोन तो किया था, तुम सो रही थी। अरे सो ही रही थी, मर तो नहीं गई थी। उसका लहजा मोहब्बत आमेज़ था। खिज़र की मामा को शायद रूमी की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उनकी पेशानी के बलों में इजाफा ही होता जा रहा था। और यूं भी मैंने उन्हें जब भी देखा था उनकी पेशानी मुझे ऐसे ही नज़र आती थी। बल्कि एक दफ़ा मैंने रूमी से कहा भी कि रूमी, मैं तुम्हारी मामा को बता दूं कि अगर आपकी पेशानी पर बल ना पड़े हों तो आप ज़्यादा अच्छी लगे। तो रूमी हंस पड़ी थी, बहुत मारेंगी पकड़ कर। इस वक्त तो रूमी ने ये बातें मजाक में कही थी, मगर अब मुझको ऐसा लगता था कि उसकी मामा में वाकई इतना स्टेमिना है कि वो किसी को भी मार सकती हैं, जिस्मानी तौर पर ना सही मगर जहनी तौर पर ज़रूर। मैं खिज़र भाई को भी फ़ोन करके बता दूंगी, वरना वो आकर बहुत नाराज़ होंगे। अभी हम लोग बातें ही कर रहे थे कि जिब्रान और मोना आ गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद खालिद फिर शोरी साहब को मैंने आते देखा। या अल्लाह, मैंने अपनी आंखें ज़ोर से मली, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। इसी वक्त रूमी की मामा खड़ी हो गई। ओ खालिद, तुम यहाँ कहाँ? अरे बेगम साहिबा, कितने अरसे के बाद आपको देखा है, क्या बेटी की मंगनी के बाद बहुत मसरूफ़ हो गई हैं? अरे बस ऐसी वैसी मसरूफियत, उनकी मसरूफियत की फहरिस्त तवील थी। जिब्रान और मोना तो बहुत मरूब नज़र आ रहे थे। मैंने भी मरूब नज़र आने की कोशिश की लेकिन शक्ल ही ऐसी नहीं थी, इसलिए सिर्फ आंखें पिटपिटा कर रह गई। जी बेगम साहिबा, अक्सर बातें तो अखबारात के ज़रिए पहुँच जाती हैं कि आजकल आप क्या कर रही हैं, कहाँ गई होती हैं, मगर ख्याल है कि अभी भी आप किसी फलाही दौरे पर निकली हुई हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अंकल, रूमी ने कहा। ये हमारी होने वाली भाभी हैं, और अम्मा की तबीयत ख़राब होने का सुना तो हम लोग इयादत को आए हैं। इसी लम्हे खालिद साहब की शक्ल ऐसी हो गई कि मुझे डर लगने लगा कि वो हजरत कहीं कुर्सी से ना लुढ़क जाए। बेगम साहिबा, रूमी सही कह रही है। जी, बेगम शहनाज की शक्ल ऐसी हो रही थी जैसे किसी लंबी बीमारी से उठी हो। मुझे पता नहीं क्यों एक लम्हे के लिए उन पर तरस भी आया। शायद मुझसे वाकई गलती हो गई थी, और अब तो मुदावे की भी कोई सूरत नहीं थी। शादी में 6-7 महीने रह गए थे, और फिर खिज़र की वो मोहब्बत थी जिसकी वजह से मुझे इतना कठिन फैसला करना पड़ा। हर दफ़ा नए सिरे से इज़्ज़त नफ्स को थपकना पड़ता था। बकौल अम्मा कि मेरा मिजाज इतना शहाना है कि मुझे किसी राजे महाराजे के घर में पैदा होना चाहिए था। और जब खिज़र से मेरी बात हुई तो अम्मा ने कहा था कि खुदा शक्कर खोरे को शक्कर ही देता है बेटा। तेरी शक्ल, तेरी आन बान शहजादियों जैसी है, और अब तो तू जिस जगह के लायक थी वहीं जा रही है। और मैं जवाब में कुछ भी नहीं कह पाती। मेरी माँ की ज़िंदगी में पहले ही बहुत कम खुशियाँ थीं। जो थोड़ी सी खुशी उनके वजूद में उतरी थी, मैं उसे कैसे बुझा देती, वरना मैं उन्हें बताती कि महलों में सिर्फ शहजादियाँ ही नहीं होती, कनीज़ें भी होती हैं। हालांकि कभी कभी वो कनीज़ें भी दरपर्दा शहजादियाँ ही होती हैं, मगर मुकद्दर उन्हें ये रूप अदा कर देता है, और किस्मत कौन सा खेल दिखाती है ये किसको पता होता है। अच्छा अब हम चलते हैं। बेगम शहनाज एकदम से खड़ी हो गई। ओके, रूमी ने मुझे प्यार किया, मैं कल चक्कर लगाऊंगी, तुम परेशान नहीं होना। हिजर भाई नहीं है तो क्या हुआ, हम तो मौजूद हैं, कोई भी बात हो मुझे फ़ोन कर देना। इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने आहिस्ता से रूमी से पूछा। ये आजिर के रिश्ते के मामू होते हैं, कोई मसला हो इनसे भी कह सकती हो, बल्कि छोड़ो, रहने दो। आजिर ने बताया था उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं, बल्कि तुम्हें ज़्यादा मुँह लगाने की ज़रूरत भी नहीं। वो बड़े घर की लड़की थी, आराम से अपनी पसंद नापसंद का अभी से इजहार कर सकती थी। हालांकि वो उसके ससुराली रिश्तेदार थे, और हम लोगों के साथ ये मसला होता है कि नापसंदीदा रिश्तों को भी सारी उम्र गले में पड़े ढोल की तरह बजाना पड़ता है। मुनाफ्कत और मजबूरी, कभी मुनाफ्कत आड़े आ जाती है और कभी कोई मजबूरी। सारी ज़िंदगी इस घुन चक्कर में निकल जाती है। उन लोगों के जाने के बाद खालिद फरशोरी ने मेरी तरफ निगाह की। भाई वाह, अब तो अपनी रिश्तेदार निकली। उन्होंने अपनी को इतना अंडरलाइन किया कि मुझे पसीने आ गए। थोड़ी देर बाद जिब्रान और मोना भी खड़े हो गए। अच्छा सर, अब चलते हैं। जिब्रान, अभी अभी बैठ जाओ। मैंने आंखों ही आंखों में उससे इस्तदा की। पता नहीं मुलाकात का टाइम कब ख़त्म होगा। मैंने घड़ी को देखा। खुदा खुदा करके मुलाकात का टाइम ख़त्म हुआ तो खालिद फरशोरी साहब जाने को खड़े हो गए। इन हजरत को किसने बता दिया? मैंने चलते हुए मोना से पूछा। यार, एक तो तुम आज आई नहीं थी, और दूसरी बात ये कि जिब्रान ने तुम्हारे एडवांस के लिए एप्लीकेशन दी थी।
ریلی میں نے جبران کو احسان مندی سے دیکھا۔ یہ سوال تو مستقلاً میرے دماغ میں چپک گیا تھا۔ باپ یا بھائی کتنا بڑا سہارا ہوتے ہیں، سارے مسائل ان کے حوالے کر کے خود پرسکون ہو جائے۔ یہاں تو سب کچھ خود کرنا پڑ رہا تھا۔ میں مسائل سے نہیں گھبراتی، مگر سارا مسئلہ تو پیسوں پر آ کر اٹک جاتا تھا، اور اب جبران نے جیسے مشکل آسان سی کر دی تھی۔ تھینک یو۔ دوسرے دن اماں کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ وارڈ بوائے نے آ کر بتایا کہ میرا فون آیا ہے۔ کس کا فون ہو سکتا ہے؟ شاید خضر کا۔ میرا اندازہ درست نکلا، فون خضر ہی کا تھا۔ آواز صاف نہیں آ رہی تھی، بہت مشکلوں سے 3-4 باتیں ہی کر سکی۔ دریاب کوئی پریشانی تو نہیں؟ میرا سارا دھیان سننے میں لگا ہوا تھا، اور مجھے یوں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہنا چاہیے۔ اتنی دور بیٹھے ہوئے شخص سے یہ کہنا مناسب ہوتا کہ ہاں مجھے پریشانی ہے، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یوں بھی جبران نے کہا تھا کہ فکر نہیں کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اماں 10-15 دن ہاسپٹل رہی۔ رومی نے 2-3 دفعہ چکر لگایا۔ اصل میں اسے بھی فرصت نہیں تھی، وہ اور اس کی ماما دونوں دبئی جا رہے تھے۔ رومی کو اپنے جہیز کی شاپنگ کرنی تھی، اور بیگم شہناز کو کسی سیمینار میں شریک ہونا تھا۔ رومی نے بھی 2 دفعہ مجھ سے کہا اگر کہو تو میں ماما سے کچھ پیسے ادھار لے لوں، مگر مجھے پہلے ہی جبران اور مونا نے منع کر دیا تھا۔ مونا کا کہنا تھا کہ تمہاری ساس بہت نک چڑھی خاتون معلوم ہوتی ہیں، کوئی کمزوری ان کے ہاتھ دینے سے کیا فائدہ کہ بعد میں وہی تانا بن جائے۔ لہٰذا میں نے لسانیت سے رومی کو انکار کر دیا کہ آفس والے دے رہے ہیں۔ ایک ذرا سا جھوٹ اور سب مطمئن ہو گئے، اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نے رومی سے کوئی بات چھپائی تھی۔ پتہ نہیں یہ رشتے کیسے ہوتے ہیں کہ دوستی کے رشتے میں بھی دراڑیں ڈال جاتے ہیں۔ 15ویں دن میں نے آفس جوائن کر لیا۔ مبارک ہو۔ سب سے پہلے جبران نے مجھے مبارکباد دی۔ جبران، واقعی میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، تم بہت کام آئے۔ کوئی بات نہیں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، اس نے خلوص سے کہا۔ اور آپ سنائیں، خضر صاحب پاکستان آئے؟ نہیں، ہاسپٹل ہی میں فون آیا تھا کہ کام بہت ہے، 1 مہینے سے پہلے نہیں آ سکتے۔ اوہ، یہ تو بہت لمبا عرصہ ہو گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں، کیا آپ لوگ ملاقات نہیں کرتے؟ نہیں، میں نے انکار میں سر ہلایا۔ اماں پسند نہیں کرتی، بس کبھی کبھار بات چیت ہو جاتی ہے۔ آپ برا نہ مان جائیے گا، ایک سوال پوچھوں؟ پوچھو۔ میں نے اپنی فائل نکالتے ہوئے جواب دیا۔ خضر عادتاً کیسے ہیں؟ میرا مطلب ہے اپنی امی کی طرح تو نہیں ہے؟ نہیں، ان جیسا کوئی دوسرا ذرا ناممکن سی بات لگتی ہے۔ خود اللہ میاں نے بھی انہیں بنانے کے بعد سوچا ہوگا کہ کیا بنا دیا۔ مونا کو بیچ میں ٹانگ اڑانے کی عادت تھی۔ میرے آدھے جملے کو اس نے بیچ میں سے اچک کر مکمل کر دیا۔ میں اور جبران بے ساختہ ہنس پڑے۔ اسی وقت مجھے ایسا لگا جیسے شیشے کی سلائڈنگ ڈور کے پاس کسی کا جانا پہچانا چہرہ دیکھا تھا، اور بس 1 سیکنڈ ہی میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ خالد فرشوری صاحب کے کمرے میں کوئی ہے؟ میں نے جبران سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ہوگا کوئی، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ چلو اب فٹافٹ کام شروع کرو، ورنہ ابھی وہ آ کر سر پر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں، کام بھی بہت جمع ہو گیا ہوگا۔ نہیں، کافی سارا کام تو میں نے کر دیا، کچھ مونا نے تم پر زیادہ لوڈ نہیں پڑے گا۔ اور سنو، وہ جاتے جاتے پلٹ آیا، تم سائن وغیرہ کر کے اکاؤنٹنٹ سے رقم نکلوا لینا، باقی باتیں فرشوری صاحب خود کر لیں گے۔ اوکے، میں نے سر ہلایا، مگر سارا دن میرا ذہن الجھا رہا۔ وہ کون تھا جس کا چہرہ دیکھا ہوا لگ رہا تھا؟ آخر تنگ آ کر اپنے ذہن کو میں نے خود ہی ڈانٹ دیا اور کام ختم کرنے میں لگ گئی۔ مجھے آج چھٹی بھی جلدی کرنی تھی، اماں کو کراچی ایکس رے لے کر جانا تھا۔ ڈاکٹر نے مختلف قسم کے ٹیسٹ بتائے تھے، لیکن وہ بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ 3 بجے کے قریب خالد فرشوری کی بیگم کھٹ کھٹ کرتی آفس میں چلی آئیں۔ میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اتنی تیز خوشبو لگائی ہوئی تھی کہ سر میں درد ہونے لگا۔ شاید وہ کسی فنکشن میں جا رہی تھی، اور اتنی چیزیں اپنے اوپر لادی ہوئی تھیں کہ اگر اغوا ہو جاتی تو صرف ان کے جسم سے 60-70 ہزار کے زیور نکلتے۔ یہ بات میں نے مونا کو بتائی تو اس نے گھور کر مجھے دیکھا۔ ابھی دیکھنا، یہ لوگ جاہلوں کی طرح لڑیں گے۔ کیوں؟ بس دیکھ لینا، بظاہر مہذب نظر آنے والے لوگ اندر سے کس طرح کے جاہل ہوتے ہیں۔ سارا مسئلہ پیسوں کا ہے۔ پیسوں کا؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ یار، یہ تو ہم جیسے چھوٹے چھوٹے گھروں کے مسئلے ہوتے ہیں، بلکہ آج کل تو اسی ایک مسئلے پر آ کر میری ساری سوچیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان بیگم صاحبہ کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ انہیں کسی فنکشن کے لیے چاہیے ہوگا، یا کوئی نیا زیور، یا پریس کو دکھانے کے لیے کوئی ڈونیشن وغیرہ دیں گی۔ ان کو تو اسی کام کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ بڑی بات ہے بھائی، بڑی بات ہے۔ ابھی آدھی بات میرے منہ میں ہی تھی کہ ان کے کمرے سے زور زور سے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ دیکھ لیا؟ آج تو خالد فرشوری کچھ زیادہ ہی غصے میں معلوم ہوتے ہیں۔ مونا، یہ لوگ جو ہم جیسوں پر اتنا روب جماتے ہیں اپنے گھروں میں، ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اس کی کسر یہ ہم لوگوں پر پوری کرتے ہیں۔ مونا نے دل جلا تبصرہ کیا۔ جبران ہوتا تو بڑے مزے کے تبصرے کرتا، اس کو یہ خاتون ایک آنکھ نہیں بھاتی۔
مجھے بھی اچھی نہیں لگی، مگر اس فرق کے ساتھ کہ مجھے ان کے میاں بھی اچھے نہیں لگتے۔ میں زیر لب کہہ کر اپنا کام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد یہ طوفان بھی تھم گیا، وہ کھٹ کھٹ کرتی چلی گئی۔ مونا بھی کسی کام سے اٹھ گئی تھی۔ جب خالد صاحب کمرے میں داخل ہوئے اس وقت بھی ان کے چہرے کے نقوش غصے سے بگڑے ہی ہوئے تھے، مگر رفتہ رفتہ اس کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی والدہ کی؟ جی ٹھیک ہے، میں نے مختصراً کہا۔ اور شام کو کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، کہیں باہر چلنا ہے، فریش ہو جائیں گی۔ میری فریشنس میرے گھر سے باہر نہیں ہے، اور آپ بھی یہ چیز اپنے گھر پر تلاش کریں، میں نے خشک لہجے میں کہا، مگر وہ کوئی بہت ہی ڈھیٹ قسم کے انسان تھے۔ ایک دن نہ 2 دن، پورے ہفتے میرے پیچھے لگے رہے، اور میں ایسی عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی کہ جاب بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایک تو اس لیے کہ میں نے اماں کے علاج کے لیے کافی سے زیادہ رقم نکلوائی تھی، اور دوسرے میں 1 سال کے لیے بانڈ تھی۔ جو چیزیں قسطوں پر اماں نے میرے جہیز کے لیے لی تھیں وہ بھی میری جان کو رو رہی تھیں۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا کہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ویرانوں میں نکل جاؤں، اور پھر ذہنی کیفیت بھی ایسی ہو رہی تھی کہ اپنی کم مائگی کا بہت شدت سے احساس ہونے لگا تھا، اور مجھے وہ ساری باتیں اور فلسفہ یاد آتا تھا جن میں کہا جاتا ہے کہ دل کے سکون سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں۔ پھر شوری صاحب کی بیگم آفس آئیں تو ان کی دولت اور زیور کو دیکھ کر خیال آتا، جی چاہتا ہے مردہ چاند تارے نوش لوں، اس کنارے نوش لوں، اس کنارے نوش لوں، ایک دو کا تو خیر ذکر ہی کیا، جی چاہتا ہے کہ سارے کے سارے نوچ لوں۔ مونا تو میرے باغیانہ قسم کے خیالات سن کر بہت خوفزدہ ہو گئی۔ انہیں پتہ چل جائے گا نا تو تمہیں ہی نوچ کھا لیں گی، اور اگر انہیں اپنے میاں کو پتہ چل جائے تو اس کی تو خیر ہے، وہ جانتی ہیں۔ نہیں، میں حیرت زدہ رہ گئی۔ بیویاں ایسے شوہروں کے ساتھ کیسے گزارا کر لیتی ہیں جہاں شخصیت کی ساری آئینے چکنا چور ہوتے ہیں؟ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ وہی فائنینشیل ہی ہے۔ مونا، اگر خدا نہ خواستہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا تو تم کیا کرو گی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ اس نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس کا منگیتر خاصا دل پھینک سا ہے۔ کیا کر لوں گی؟ اسے ٹھنڈی سانس بھری۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور ہیں، بابا کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، بلکہ میری تو بڑی آپا کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ پھر ایسے میں میرے پاس کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تمہاری جیسی بولڈ بھی نہیں ہوں۔ میں نے دیکھا ہے تم فوراً اسٹیپ لے لیتی ہو، اب یہی خالد صاحب کا ہی معاملہ دیکھ لو۔ مگر یار ماننا پڑے گا، ڈھیٹ بہت ہے۔ اس قسم کے لوگ ڈھیٹ ہی ہو جاتے ہیں۔ اس نے فوراً مجھے گھور کر دیکھا، اپنے ساتھ تم میری نوکری بھی تیل کرواؤ گی، ورنہ آج سے پہلے میں نے کبھی ان کے متعلق اس قسم کے الفاظ نہیں بولے۔ جو آدمی جیسا ہے اس کو ویسے ہی کہا کرو۔ تم کہہ سکتی ہو بھائی، میں نہیں۔ مونا نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ جو میں نے کہا تھا وہ اتنی جلدی میرے سامنے آ جائے گا۔ اماں کہتی تھی میں یوں بھی جلد باز اور غصہ کی تیز ہوں، اس لیے اپنی اب تک کی زندگی میں سوائے ایک دوست کے اور کچھ نہیں کما پائی۔ میرے ہاتھ میں ایش ٹرے آ گئی تھی، میں نے وہی گھما کر مار دی اور یہ دیکھے بغیر باہر نکل آئی کہ چوٹ کہاں لگی ہے۔ گھر آتے آتے مجھے تیز بخار ہو گیا۔ اماں نے بوکھلا کر رومی کو فون کر دیا، لیکن رومی گھر پر نہیں تھی، اس کے بجائے خضر نے فون ریسیو کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد خضر گھر میں موجود تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بخار کیوں چڑھایا؟ تمہیں شاید پتہ چل گیا تھا کہ میں پاکستان آ گیا ہوں، بلانے کا اچھا بہانہ ہے۔ وہ آتے ہی شروع ہو گیا، اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ منہ سے بھی بولو گی؟ یہ تم مجھ پر اتنا غصہ کس لیے کرتے ہو؟ میں چڑ گئی۔ تو اور کس پر کروں؟ اماں بھی پر یاد آیا، نظر نہیں آ رہی ہیں؟ ڈاکٹر کو بلانے گئی ہیں، آج کل ہم لوگ ڈاکٹر ڈاکٹر کھیل رہے ہیں۔ تمہاری طبیعت اتنی زیادہ خراب تو نہیں لگ رہی، اس نے شرارت سے کہا۔ اچھا باتیں سنانی تھی تو آنے کو کس نے کہا تھا؟ اماں کو آنے دو، کہوں گا آپ کی بیٹی مجھے گھر سے نکال رہی تھی۔ وہ کبھی بھی تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گی۔ داماد کی بات کا بھی نہیں؟ بکواس نہیں، میں نے آنکھیں نکالی۔ ارے بابا، بکواس کون کر رہا ہے؟ کیا میں داماد نہیں ہوں؟ آدھا ہی صحیح، مگر ہوں تو۔ چلو چھوڑو، مذاق ہو گیا۔ یہ بتاؤ بخار کیوں آیا ہے؟ کوئی بات ضرور ہے دریا، پلیز مجھ سے نہیں چھپانا۔ اس نے اپنی آنکھیں مجھ پر جما کر کہا۔ میں بوکھلا کر رہ گئی۔ پہلے تو دل چاہا کہ اسے سب کچھ بتا دوں، مگر ایک تو کبھی اپنے غم کسی کو سنانے کی عادت نہیں رہی تھی، اور پھر وہ ابھی پاکستان آیا تھا اور میں اپنا فسانہ لے کر بیٹھ جاتی، اور رشتے کی نزاکت جو تھی سو تھی، لہٰذا میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ خضر، کچھ بھی نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو۔ ارے بابا، میں پریشان نہیں ہوں گا، میں خیال نہیں رکھوں گا تو کوئی اور یہ سب کام کرے گا؟ بتاؤ، غلط کہہ رہا ہوں تم سے؟ اور رومی سے پہلے کوئی جیت سکا ہے؟ ارے ہاں، رومی پر یاد آیا، گھر میں رومی کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بالکل اچانک پروگرام بنا ہے، کیونکہ آذر امریکہ جا رہا ہے تو وہ نکاح کے کاغذات ساتھ لے کر جائے گا تاکہ ویزا اور گرین کارڈ میں پریشانی نہ ہو۔ اچھا، رومی نے بتایا نہیں؟ بالکل اچانک طے ہوا ہے، اسے بتانے کا ٹائم نہیں ملا ہوگا۔ تم آؤ گی نا؟ میں؟ مگر کیوں؟ ارے تمہاری نند کم دوست کا نکاح ہے، پھر تم بہو ہو تو آؤ گی نا۔ خضر، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری مما لینے آئیں گی تو جاؤں گی، میں ایسے تو منہ اٹھا کر نہیں جا سکتی۔
क्या मुसीबत है? उसने हथेली से दूसरी हथेली पर मुक्का मारा। हर बात में इतना लंबा प्रोसेस होता है कि असल चीज़ का चार्म ही खत्म हो जाए। बस मैं लेने आऊँगा तो लेने आऊँगा, तुम्हें चलना होगा। हिजर जिद नहीं करना, तुम्हें पता है गलत बात तो मैं मान ही नहीं सकती। तुम्हारे अंदर इतने असूल के जरासीम किसने भर दिए हैं? या तुम हमेशा से ही ऐसी पागल थी? मैं हमेशा से ही ऐसी पागल थी, मैंने इत्मीनान से कहा। लेकिन आप ये बताएं कि अपनी मम्मा को साथ लाने में क्या प्रॉब्लम है? यार प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, मगर मम्मा को भूल जाने की बीमारी हो गई है। हर थोड़े दिन के बाद उन्हें कोई ना कोई लड़की पसंद आ जाती है, और लड़कियां भी वो जिनके वालिदैन से कोई ना कोई कारोबारी मफाद ही वाबस्ता होता है, या फिर वो जो कारोबार में वसअत देने का जरिया बन सकती हूँ। और मैं ठहरा इकलौता, अब मैं कारोबार करूँ या शादी? इसलिए आजकल फिर उन पर कोई भूत सवार हो गया है। अब मैंने सच्चाई से तुम्हें सारी बात बता दी है, फिर भी तुम जिद करोगी कि मैं मम्मा को साथ लेकर आऊँ। ये जिद नहीं है हिजर, तुम तो समझते नहीं हो। तुम मुझे डिग्रेड करना चाह रही हो। तुम खुद सोचो, तुम्हारा पूरा घर मेहमानों से भरा होगा और मैं पागलों की तरह तुम्हारे साथ चली जाऊँ। अम्मा कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगी। ओ खुदाया! हिजर ने सर हाथों में थाम लिया। क्या तुमने बादाम बहुत खाए हैं? कितनी बहस करती हो। मुझे तो यूं लगता है शादी के बाद आधी जिंदगी हम लोगों की बहस करने और फिर तुम्हें मनाने में गुजर जाएगी। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप उसे देखती रही। वो इस वक्त बिल्कुल किसी जिद्दी बच्चे की तरह लग रहा था। मुझे अफसोस होने लगा। अभी सफ़र की थकान भी नहीं उतरी होगी कि मैंने भी फजूल में बहस छेड़ दी थी। और ना जाने ये बातें कब तक चलती कि अम्मा डॉक्टर को लेकर आ गई। डॉक्टर ने बीपी चेक किया, फिर गला वगैरह देखा। सब कुछ तो सही है बीबी, फिर ये बुखार क्यों आया? आपकी वालदा तो बहुत परेशान होकर आई थी। डॉक्टर ने सर खुजाया। बीपी भी सही है, हिजर ने संजीदगी से पूछा, मगर उसकी आंखों में शरारत मुझे नजर आ रही थी। बीपी हाई नहीं है? नहीं। तो फिर मेरा चेक करें, मेरा ज़रूर हाई होगा। जी, आप दोनों में से मरीज़ कौन है? हिजर ने डॉक्टर रहमान को भी पागल कर दिया। हिजर, मैंने उसे घूरा तो वो हंस दिया। चलो कुछ दिन रेस्ट कर लो, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं बेटा। ऑफिस? मैंने अपना सर दोनों हाथों में से दबाया। ऑफिस जाने का तो अब कोई रास्ता रहा ही नहीं था, और मुझे 70-80 हज़ार रुपये अदा करने थे उसके अलावा। मेरे सर में एकदम दर्द की शदीद लहर उठी। दर्द इतना शदीद था कि मैं पसीने पसीने हो गई। तबीयत तो तुम्हारी वाकई सही नहीं है। ऐसा करो, ये 2-3 टेस्ट करवा लो। डॉक्टर रहमान ने जल्दी जल्दी 2-3 टेस्ट लिख दिए। मैं कल फिर आकर चेक करूँगा। हिजर डॉक्टर को छोड़ कर आया तो मेरे सर पर खड़ा हो गया। चलो तैयार हो जाओ। कहाँ? ये जो टेस्ट लिख कर दिए हैं, और इलाज में कोताही नहीं करनी चाहिए। ओफो, बीमारी कोई हो तो इलाज होना। ने झुंझला गई। तो गोया ये तुम बीमार नहीं हो, ड्रामा कर रही हो। भाई ड्रामा मैं भी नहीं कर रही हूँ। उठ जाओ, से सख्ती से कहा। मेरे पास तुम्हारी फालतू बक बक के लिए टाइम नहीं, मुझे घर जाकर बहुत सारा काम करना है। प्लीज़ हिजर, घर चले जाओ। घर पर बहुत सारे लोग लोग होंगे। वो जितने भी लोग होंगे तुम उन सबसे ज़्यादा अहम हो। आई समझ में बात? किस्सा ही ख़त्म। उस एक जुमले में सारी बात ख़त्म कर दी। फिर वो अम्मा के पास चला गया। अम्मा, मैं दुरियाब को लेकर जा रहा हूँ। पता नहीं कौन सी बीमारी इसने पैदा कर ली है। आपको चलना है तो चले। अम्मा ने एक नज़र खिजर के चेहरे पर डाली। वो उनका होने वाला दामाद भी था, मगर वो अपने वसवसों का क्या करती, जो हर घड़ी दिल में वहम डाले पड़े रहते। मगर बात यकीन की थी, एतबार की थी। नहीं, तुम लोग जाओ। वो झुक कर चाय बनाने लगी। चलो आओ, अम्मा से पूछ कर आ गया हूँ। मुझे उसकी शक्ल देखकर हंसी आने लगी। तुम अम्मा को ले जाने के मूड में तो कतई नहीं थे। फिर पूछा क्यों? मैनर्स भी कोई चीज़ होती है। उसे गेर बदलते हुए जवाब दिया। फिर उसके कहने पर मैंने वो सारे फजूल टेस्ट करवा लिए जिनका नतीजा मुझे मालूम था। ये तो सिर्फ मैं जानती थी, या मेरा खुदा कि मुझे ऐसा बुखार क्यों चढ़ा था। आज से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर से बाहर निकलना क्या ऐसा ही जुर्म बन जाता है कि उसकी सज़ा ख़त्म होने ही में नहीं आती। आंख बंद करती तो अब भी यूं लगता जैसे खालिद फिरशोरी का हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा हो। फिर वो ऐश ट्रे खींच कर मारना, मेरे पास उसके अलावा और चारा ही क्या रह गया था। मेरा बुखार अभी तक नहीं उतरा था। जिब्रान और मोना आकर देख चुके थे, बल्कि जिब्रान का ख्याल था कि मेरी हालत ऐसी है कि मैं मज़ीद 10-15 दिन तक ना ही आऊँ तो बेहतर है। जिस पर मोना ने उसे घूर कर देखा था। तुम क्या एमडी लगे हुए हो जो 15 दिन की छुट्टी दे रहे हो? खालिद साहब जान को आ जाएंगे। खालिद साहब तो 1 हफ्ते की छुट्टी पर हैं, जब तक अपनी दुरियाब भी आराम कर ले, वरना खालिद साहब का बस चले तो पुराने ज़माने के आकाओं की तरह हम लोगों से गुलामों की तरह काम लें। सही बात तो यह है कि नौकरी की और गुलामी की बराबरी है। सही बात तो यह है कि नौकरी की और गुलामी की बराबर है, मोना ने कहा। बस ये शुक्र करो कि तनख्वाह सही मिल जाती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? दुरियाब, तुमने जो एडवांस लिया हुआ है वो कब तक अदा हो जाएगा? पता नहीं, कुछ किसी भी बात का कुछ पता नहीं। मैं चेहरा हाथों में छुपा कर रो पड़ी। क्या हुआ भाई? जिब्रान परेशान हो गया। मोना से फक्का पक्का मेरी शक्ल देखती रही। कुछ नहीं। ओके, बाद में पूछ लेंगे। जिब्रान ने स्टार नहीं किया। मैं थोड़ी देर बाद खुद ही चुप हो गई।
آج کل میں یہی کر رہی تھی، خود ہی رو کر اپنا تماشا دیکھنا اور پھر چپ ہو جانا۔ جبران تم میرے لیے کسی دوسری جاب کا بندوبست کر دو۔ میں نے چپ ہونے کے بعد یہ پہلا جملہ کہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے رونے اور اس جملے میں کوئی تعلق ہے، لیکن دونوں میں سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ ضرور میں کوشش کروں گا، پریشان نہیں ہونا۔ میرا ذہن اب کہیں جا کر تھوڑا ریلیکس ہوا تھا۔ دوسرے دن شام کو میں لیٹی ہوئی تھی کہ زور زور سے دروازہ بجا۔ اماں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی رومی کی ماما کھڑی ہوئی تھی، ان کے پیچھے خضر تھا۔ ان کی تیوریوں پر ویسے ہی بل پڑے ہوئے تھے جس کے بغیر میں نے ان کا چہرہ کبھی دیکھا نہیں تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ان کا لہجہ ایسا تھا کہ ایک معصوم دل آدمی کو تو بخار ہی چڑھ جائے، مگر پھر بھی میں نے ہمت کر کے کہہ دیا، جی ٹھیک ہوں۔ رومی کا نکاح ہو رہا ہے، میں تمہاری اماں سے کہنے آئی تھی کہ تم کو بھیج دیں، مگر تمہاری تو طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ ان کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتی کہ میں آؤں۔ میں دیکھوں گی نہیں، خضر نے آنکھیں نکالی، آپ کو آنا پڑے گا۔ خضر کی ماما کو شاید اس کا یہ انداز بھایا نہیں، اس لیے وہ اکتا کر باہر چلی گئی۔ بھائی تم نے کہا تھا امی کو لے کر آنا، میں لے کر آ گیا۔ آپ نخرے کیوں کر رہی ہو؟ نخرے نہیں کر رہی ہوں، آ جاؤں گی، میں نے رسان سے کہا۔ پھر وہ سارے دن بہت کٹھن گزرے جس میں مجھے رومی کے نکاح میں جانا تھا۔ قدم قدم پر اتنی بے عزتی کا احساس ہوتا کہ آنکھیں بھر آتی، مگر رومی جیسی دوست بھی ہونی چاہیے جس نے ہر لمحے میری خبر گیری کی، اور خضر نے یوں دھیان رکھا جیسے کانچ کی گڑیاں ہوں، کسی بات سے میرا دل نہ دکھے۔ حالانکہ بقول شاعر جہاں دل تھا وہاں اب درد ہی درد تھا۔ وہاں ایک نکاح کی بھی اتنی تیاریاں ہو رہی تھی کہ لگ رہا تھا بڑے پیمانے پر شادی ہو رہی ہو۔ شام کو ڈپلیکس سے واپسی پر خضر نے گاڑی سی وی یو کی طرف موڑ لی۔ رومی اس وقت مجھ سے لڑنے میں مصروف تھی۔ تم نے بلیچ کیوں نہیں کروائی، نہ ہی فیشل؟ بابا میں ایسے ہی صحیح ہوں، میں نے ہاتھ جوڑے۔ کل نکاح میں بڑا اچھا لگے گا، ایسا ہی منہ لے کر آ جانا۔ منہ کو کیا ہوا ہے، منہ میرا بہت اچھا ہے، میں نے بھی ڈٹائی سے جواب دیا۔ یہ تم دونوں کس بات پر لڑ رہی ہو؟ اور جب رومی نے وجہ بتائی تو خضر نے اسے غصے سے گھورا۔ اس کے منہ کو واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ کرواؤ اپنے منہ پر یہ فالتو چیزیں۔ بھائی یہ فاؤل ہے، آپ تو ابھی سے ہاتھوں سے نکل گئے۔ کبھی نہ کبھی تو نکلنا ہی تھا، بہتر ہے ابھی سے پریکٹس کروں۔ خضر نے ہنس کر کہا، آپ جا کہاں رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو بہت جلدی خیال آیا۔ میوزیکل شو ہے، وہیں لے جا رہا ہوں، بہت شوق ہے نا تمہیں؟ خضر نے رومی کو جواب دیا۔ میں ان دونوں بہن بھائیوں کو ہنستے مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا سا چھا رہا تھا اور سمندر کی ٹھنڈی ہواؤں نے فضا کو مسحور سا کر رکھا تھا۔ خضر نے بہت ہلکے سروں میں ٹیپ آن کیا ہوا تھا۔ زندگی میں کتنی خوبصورتی ہے، کتنی رعنائی ہے، مجھے اس لمحے احساس ہوا۔ میں نے فضول خیالات ذہن سے جھٹک دیے۔ اس وقت علی حیدر گانا گا رہا تھا۔ رومی کا تو وہ پسندیدہ سنگر تھا، اس لیے وہ سب سے آگے ہی بیٹھ گئی۔ میں اور خضر پیچھے آ گئے۔ تم ایک بات بتاؤ، خضر میری طرف متوجہ ہوا۔ بولے، تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو بتا دو۔ کچھ نہیں تو صرف انسانیت کے ناطے ہی صحیح، باقی رشتوں کو اگر تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ، اور اگر ماما کی کوئی بات ہے تو، بلکہ مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ ان کا رویہ تمہارے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں، لیکن وہ ماں ہے، بتاؤ کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کچھ توقف کر کے کہا۔ مجھے افسوس ہوا، ابھی سے ہی اس کا یہ حال تھا، بعد میں پتہ نہیں ہم دونوں کا کیا حشر ہوتا۔ اچھے آدمی کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ ہر طرف سے پس جاتا ہے، اور خضر کی اچھائی میں تو مجھے کبھی بھی شک نہیں تھا۔ کچھ دیر کے لیے جیسے میں اپنا غم بھول سی گئی۔ ہر طرف زندگی تھی کہ کہے تھے۔ اسی وقت ایاز خان نے کچھ لڑکیوں کو اسٹیج پر گائیکی کے لیے بلوایا۔ مقابلہ 7 لڑکیوں میں سے 3 لڑکیوں نے جیت لیا۔ اب ان 3 میں سے آپ کو ایک ونر بتانا ہے، جج آپ لوگ ہیں۔ ایاز نے سامعین کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہمارے آگے شریر لڑکوں کی ایک ٹولی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ ایاز خان جس لڑکی کو ونر کے لیے آگے کرتا، اس پر یہ لڑکے ایک جیسی تالی بجاتے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ان میں ونر کون ہے۔ ایاز خان کی شکل دیکھ کر اور سچویشن دیکھ کر میرا تو ہنس کر برا حال ہو گیا۔ تمہاری تو عجیب منطق ہے، ویسے تو کبھی ہنسو گی نہیں، اور ہنس رہی ہو تو ان لڑکوں کی بدتمیزی پر۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے خضر، یہ تو معصوم سی شرارت ہے۔ یہ شرارت ہے، ذرا ان لڑکیوں کو اسٹیج پر دیکھو، کتنی نروس کڑی ہیں۔ اسٹیج پر آنے کا شوق ہے تو اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی وقت پیچھے سے کسی چیخ کی آواز آئی، اور ساتھ ہی کسی لڑکی کی آواز بھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بلکہ سب کی نظر اسٹیج پر سے ہٹ گئی تھی۔ وہ بڑی پیاری لڑکی تھی، جو شاید کسی نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا۔ وہ پولیس کو اس لڑکے کی طرف اشارہ کر کے بتا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس اس لڑکے کو باہر لے گئی، اور ہم سب بھول بھال کر دوبارہ اسٹیج کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خضر دیکھا، اسے بدتمیزی کہتے ہیں، میں نے اسے متوجہ کیا۔ دریاب، ہمارے یہاں کی لڑکیاں کچھ بدل نہیں گئی ہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب وہ احتجاج کرتی ہیں، زمانے کا خوف یا لوگوں کی نگاہوں کا خوف نہیں، انہیں اب مقابلہ کرنا آ گیا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں نے تسلیم کیا۔ زمانہ اتنا بدل گیا ہے تو لڑکیاں اتنا بھی نہ بدلیں۔ تو تم بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا بدل ڈالو۔
میں اور کتنا بدلوں، میں اول تا آخر ایسی ہی ہوں، میں اکلوتی تھی اس لیے اماں نے میری تربیت میں دونوں اتوار گھول دیے ہیں، غلط بات برداشت کر ہی نہیں سکتی، چاہے داؤ پر کوئی چیز بھی لگی ہوئی ہو۔ پھر تو ماما خسارے ہی میں رہیں، وہ تو یہی سمجھتی ہیں کہ چلو وہ تم کو انڈر پریشر رکھیں گی، خضر نے شرارت سے کہا۔ لیکن تمہاری باتیں سن کر تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بیچاری خود ہائی بلڈ پریشر کی مریض ہو جائیں گی۔ اچھا بدتمیزی نہیں، رومی کے پاس آگے چلتے ہیں۔ تم نے بات پھر نہیں بتائی، خضر کو پھر یاد آ گیا۔ خضر کوئی بات بھولنا نہیں، جس بات کا تعلق تم سے ہو بھلا وہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ اچھا یوں کرتے ہیں، رومی کے نکاح کے بعد اطمینان سے بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ وعدہ میں نے اس سے پکا وعدہ کر لیا۔ اور پھر یوں ہوا کہ ابھی رومی کے نکاح کی مہندی بھی میرے ہاتھ سے نہیں اتری تھی کہ مجھ پر جیسے قیامت سی آ کر گزر گئی۔ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ لوگ کتنے ظالم ہوتے ہیں اور زمانہ کتنا بے مہر ہوتا ہے، ان کی انا پر ذرا سی ضرب لگ جائے تو دوسروں کی عزت کا تاج محل روند ڈالتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو زمانہ ہمیشہ ہی بڑا بے رحم رہا تھا، مگر ایسی بے سر و سامانی کی امید نہیں تھی کہ کہیں سے ایک اچھی نگاہ کی بھی آس نہیں رہی۔ سب نے اپنے چہروں پر چپکی نقاب اوڑھ لی تھی۔ بہت کٹھن وقت آ گیا تھا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ہمدردی کر رہا ہے اور کون ہمدردی کے بہانے طنز۔ جہاں نیتوں کا اعتبار ختم ہو جائے وہاں لفظوں پر کون اعتبار کرتا ہے، اور میں تو ہر طرف سے ڈس گئی تھی۔ جبران اور مونا مجھ سے ملنے آئے تو میں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کسی کو اپنی بے گناہی کا بھی یقین دلانے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ مجھے ایسا ہی پورا شوب دوڑ لگ رہا تھا۔ ہم نے اور اماں نے ہر مصیبت کا وقت بہت بہادری سے کاٹا تھا، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر، ایک دوسرے کو تسلیاں دے کر زندگی کو یوں ہی اپنے لیے آسان بنایا تھا۔ اب نہ زندگی آسان رہی تھی، نہ وہ ہاتھ اب شانے پر آ کر ٹکتا تھا۔ وہ اتنی شوکڈ حالت میں تھی کہ میں اپنے آپ کو مجروح محسوس کرنے لگی۔ عزت کی بنی ہوئی چادر میں رسوائی کا ایسا داغ لگا تھا جس کا کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ غربت میں زندگی گزارتی آئی تھی مگر ایسی ذلت اور رسوائی کا انہوں نے سوچا نہ تھا۔ میری بات اور تھی، مجھے اب غربت اور ذلت اور رسوائی ایک ہی چیز لگنے لگی تھی۔ جو غریب ہے، رسوائی کبھی نہ کبھی اس کے دروازے پر ضرور کھڑی ہوگی۔ پھر جس گھڑی سے مجھے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا وہ گھڑی بھی آ گئی۔ خضر کو رومی کے نکاح کے فوراً بعد ہی شارجہ جانا پڑ گیا تھا۔ اب وہ واپس آیا تھا تو وہ سارے پیپرز اس کے ہمراہ تھے۔ یہ کیا ہے؟ اسے سارے پیپرز میرے سامنے پٹخ دیے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی دریاب، کہانیاں مسلسل چھپ رہی ہیں اور تم نے کوئی وکیل بھی نہیں کیا، کیا جیل جانا چاہتی ہو؟ وہ ایک لمحہ تھا جس میں مجھے ایسا لگا کہ میری روشنی مجھے واپس مل گئی، میں اب سب کر سکتی ہوں۔ لوگ دیں گے کیا؟ وہ تو اتنے بے مہر ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے اعتبار ہی چھین لیتے ہیں، اور خضر نے مجھے میرا اعتبار لوٹا دیا تھا۔ اس نے مجھ سے ایک لفظ کی بھی وضاحت نہیں مانگی، نہ کچھ پوچھا۔ محبت میں، عشق میں جان لینے اور دینے کا شاید اب دور نہیں رہا۔ آج کے دور میں جو آپ پر اعتبار کرے، آپ کی پارسائی کی گواہی دے دے، بس وہی سچی محبت ہے اور وہی عشق۔ مجھے یوں لگا کہ میری روح کے زخم مندمل ہونے لگے ہیں، لیکن شاید روح کے زخم بھی اس لیے مندمل ہو رہے تھے کہ بہت سارے نئے چرکے بھی لگنے تھے۔ زندگی میں جن چیزوں کا کبھی سرسری سے تصور بھی نہیں کیا تھا ان سے حقیقت میں واسطہ پڑا تو زندگی جو بھی پہلے بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی اب اور زیادہ بدصورت لگنے لگی۔ کورٹ، وکیل صفائی، وکیل استغاثہ، حدود آرڈیننس، غبن۔ مجھ پر خالد فرشوری نے 10 لاکھ روپے غبن کا الزام لگایا تھا۔ ثبوت میں وہ سارے کاغذات تھے جن پر سائن کر کے میں نے اماں کی بیماری میں پیسے نکلوائے تھے۔ حقائق کو اس طرح توڑ مروڑ دیا گیا تھا کہ وکیل استغاثہ میرے خلاف بولتا تو مجھے یوں لگتا کہ جیسے وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ ایک دن میرے وکیل صفائی مسٹر حفیظ نے مجھے ٹوک بھی دیا، مس دریاب، آپ اپنا کیس خود کمزور کر رہی ہیں۔ آپ تو اچھی خاصی پر اعتماد لڑکی تھیں، پھر کٹہرے میں کھڑے ہو کر اتنا نروس ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ آئندہ کوشش کیجیے گا کہ ایسا نہ ہو۔ جی اچھا، کوشش کروں گی، میں نے آہستہ سے کہا۔ اصل میں 2 دن پہلے ہی BBC کی رپورٹ میں جیلوں میں بند عورتوں کا حال دیکھا تھا اور اس دن مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ میں جراح کے دوران کسی سوال کا صحیح جواب نہ دے سکی۔ کیا مجھے سزا ہو جائے گی؟ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ آخری فیصلہ تو عدالت کرے گی، لیکن اچھی امید رکھنا آپ کے کا حق ہے۔ پھر خدا بھی تو بے گناہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کا جو رویہ ہے اس میں نظام عدل و انصاف کو محفوظ و معمون رکھنا کسی بھی طرح ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ وکلاء اور ماہرین قانون کے کردار کو کون نہیں جانتا؟ اگر کوئی بہت سارا سرمایہ لوٹ لے اور ان میں سے کچھ انصاف کے ذمہ دار حلقوں میں تقسیم کر دے تو اسے بہت کم سزا ملے گی۔ عدل و انصاف کے پیچیدہ عمل میں FIR لکھنے والے سے لے کر عدالت کے اسٹینو تک درجنوں افراد شامل ہیں، اور یہ سب لوگ انصاف پر کسی نہ کسی طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور وہ جو کسی نے کہا ہے توجہ ہے کہ ہر چیز برائے فروخت ہے، صرف صحیح قیمت کا تعین ہو جائے۔ میں نے آپ کو ٹی نیوز کا پورا کالم سنا دیا۔ مسٹر حفیظ نے ہنس کر کہا، اب 1 ہفتے کے بعد کی ڈیٹ ہے، ریلیکس ہو کر آئیے گا۔ میں باہر آئی تو خضر گاڑی کے اندر موجود تھا۔ ٹھیک ہو؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔
झूठ, झूठ तो झूठ ही सही, सच बोलने से कौन से तमगे मिल जाते हैं। कितनी लड़कियां हैं जिन्हें कोई खिज़र मैसर है जो वकील की इतनी महंगी फ़ीस दे। जो ये एतबार की दौलत है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती जो ये एतबार की दौलत है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा सही। मगर अब अपनी मोहब्बत वापस ले लो। बहुत बोझ संभाले हुए हैं, बहुत थक गई हूँ। आंसू खुद बहुत ही आंखों से बह निकले। बस, या कुछ और भी कहना है? उसने टिशू मेरी तरफ बढ़ाया। जब हम मुकदमा जीत जाएंगे तब उस मौजू पर बात करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि किसी को कोई हिजर मुयसर हो। आज की लड़की को इतना बोल्ड होना चाहिए कि वो अपनी राहों का खुद तयन कर सके। और तुम्हारे अंदर तो ये सबसे बड़ा वस्फ था जिसने मुझे मुतासर किया था। फिर उसे जंग नहीं लगने दो। इसके अलावा बहुत सारी इंसानी हकूक़ की कमेटियाँ हैं जो काम कर रही हैं। आदमी पहले खुद अपने ऊपर तो एतमाद करे, खुद अपनी मदद करे, फिर खुदा भी उसका साथ देता है। तुम्हें वो लड़की याद है जिसे उस म्यूज़िक कॉन्सर्ट में देखा था, जिसका दुपट्टा किसी लड़के ने खींचा था और उसने फ़ौरन पुलिस को बुलवा लिया था? एक लम्हे के लिए पूरा हॉल उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया था। हज़ारों निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। आज तुम्हें उसका चेहरा याद है? नहीं, मैंने सच्चाई से कहा। तो फिर ये अखबारात कल तुम्हें भी भूल जाएंगे। लेकिन लोग नहीं भूलते। इतने पत्थर मारते हैं कि आदमी की रूह तक जख्मी हो जाए। परवाह नहीं करो, ख़त्म बात। हम लोग अभी इतने लिबरल नहीं हुए। अम्मा की हालत देखी है? उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने वाकई कोई जुर्म किया था। उनको मैं समझा दूंगा, तुम अपनी हालत ठीक करो। बस 15 दिन की बात और है। मिस्टर हफीज़ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक दो पेशी पर फैसला हो जाए। जालिम लोग अंदर से कितने बुज़दिल होते हैं। उस दिन मुझे अदालत के कटहरे में खड़े होकर पता चला। खालिद फिरशोरी वकील ने सवाई की ताबड़तोड़ हमलों किताब ना ला सका और उसने शहनाज मलिक का नाम ले दिया। सारा मुकदमा एकदम से बदल गया और मेरा हाल ये हो गया कि मैं ना अपने आप से आंख मिला पा रही थी, ना हिजर से। यूं लग रहा था जैसे मेरी रूह और मेरी आंखों पर सैकड़ों मन बोझ आ गिरा हो। बेगुनाह में पहले भी थी और अब भी, मगर अब इस बेगुनाही में जैसे एक एहसास जुर्म सा शामिल हो गया। गलती शायद मेरी ही थी, जिसने दौलत का इतना बड़ा फ़र्क मुद्दे नज़र नहीं रखा और खिज़र के लिए हाँ कर दी, जिसने बेगम शहनाज को इतना बड़ा फैसला करने पर मजबूर कर दिया कि उनकी साख और इज़्ज़त भी दाव पर लगे। यूं लग रहा था जैसे सारे खेल तमाशे ख़त्म हो गए। सिर्फ दो ही किरदार रह गए, एक मैं और एक बेगम शहनाज। लोग जाहिलों को बुरा कहते हैं, फिर ये पढ़े लिखे लोग। इन्हें तराजू के किस मीज़ान में डाला जाए? पता नहीं मेरा गुनाह ज़्यादा बड़ा था या उनकी बेबसी। किसी एक को तो फाते होना ही था। लेकिन मैं अपने अंदर की खबर रखती थी और मुझे पता चल गया था कि अब ये खुशी भी मुझे खुश नहीं कर सकेगी। और जो हारेगा वो भी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा कि हार मानना हार जाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। और जिन्हें ज़िंदगी में तन आसानियों की आदत हो वो कोई मुश्किल काम कर ही नहीं सकते। खिज़र ने 2 दफ़ा मुझसे मिलने की कोशिश की और मैंने दोनों दफ़ा मिलने से इनकार कर दिया। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनके झुके हुए सर नहीं देखे जाते। फिर मैं उससे मिलकर करती भी क्या? कभी जो मिलना खुशी देता था वही अब दुख था। वो 15 दिन भी गुजर गए और आखिरी पेशी का दिन भी आ गया। थोड़ी ही देर बाद मेरे केस की समाअत शुरू हो गई। मिस्टर हफीज़ आज पूरी तैयारी से आए थे। वकील इस्तग़ासा ने जिब्रान और मोना पर जिरह की। उसके बाद मिस्टर हफीज़ ने अकाउंटेंट पर जिरह की। अब ये सब कुछ सिर्फ रस्मी कार्रवाई थी। और अब मैं अपनी मौकिला की तरफ से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी मौकिला को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। हक़ाइक़ अदालत के सामने आ चुके हैं कि मुलज़िम खालिद फिरशोरी ने 10 लाख रुपए का फ्रॉड खुद किया था, लेकिन अपने बाप की वजह से, जो कि फ़र्म के एमडी भी हैं। उसने इल्ज़ाम मेरी मौकिला दुरियाब खान पर लगाया। इस साजिश में बेगम शहनाज भी शरीक थी। इस तरह इन दोनों ने एक तीर से 2 शिकार करने चाहे। अब मेरी मौकिला इस बात का हक़ महफूज रखती हैं कि वो इन दोनों पर हितक इज़्ज़त का मुकदमा दर्ज करें या फिर हर्जाना तलब करें। एक ज़िंदगी इतने थोड़े से अरसे में जो कुछ दिखा सकती थी वो मैंने देख लिया था। कल तक मेरी राह में इतने पत्थर थे कि कदम उठाना भी दुश्वार था। आज राह में कोई पत्थर भी नहीं था और कोई मंजिल भी नहीं थी। मुझे सिर्फ अम्मा का वो चेहरा देखना था। मुबारक हो। मेरी आंखें बंद ही थीं और अब इस आवाज़ को सारी ज़िंदगी जहन और दिल के बंद दरवाजे के पीछे ही सुनना था। मुझसे पहले ना आँख खोली ही नहीं गई। यूँ लग रहा था जैसे मेरी आंखों में सुइयां सी चुभ गई हों और दिमाग को किसी अनदेखी कुव्वत ने जकड़ दिया हो। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर थी और सामने ही रूमी और खिज़र बैठे हुए थे। अम्मा जाए नमाज पर थीं। मैंने आंखें दोबारा बंद करना चाहीं, लेकिन खिज़र ने देख लिया था। जो कुछ हुआ मुझे इसका अफसोस है दुरियाब, और हमारे पास उसके अजाले की कोई सूरत भी नहीं। लेकिन अगर हमारा कोई कसूर है तो बता दो। रूमी की आवाज़ भीगी हुई थी। कसूर तो मेरा भी नहीं था और नुकसान की हर सूरत मेरे पास ही जमा हुई थी। भाई इसे समझाओ, मैं अम्मा के पास से आती हूँ। वो उठ कर चली गई तो हिजर ने गौर से मुझे देखा। दुरियाब, क्या मेरा भी कुछ कहना ज़रूरी है? तुम कुछ कहे बगैर ही जान लो, मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं दूंगा। तुम अगर हर्जाना तलब करना चाहती हो तो मैं इससे भी मना नहीं करूँगा। ये तुम्हारा हक है। बहैसियत माँ वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन एक इंसान की हैसियत से उन्होंने जो कुछ किया वो गलत है।
میرا کہا ہوا کچھ بھی تمہارے زخم پر مرہم نہیں بن سکتا، اس لیے اس بات کو بہت جان لو اور ایک بات یاد رکھنا۔ وہ کتنی ہی دیر مجھے سمجھاتا رہا، میں بس خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اب یہ سب کچھ ممکن نہیں رہا۔ کیوں ممکن نہیں رہا؟ مجھے سزا کیوں ملے؟ میں نے تو کچھ نہیں بگاڑا۔ اسے مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں پہلے ناقابل قبول تھی، اب قابل نفرت، اور مجھ میں اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ میں ساری زندگی کسی پتھر کو موم بنانے میں گزار دوں۔ انسان کو صرف ایک زندگی ملتی ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ بندہ اسے کسی دوسرے اپنے جیسے انسان کے پیچھے ضائع کرے۔ راضی ہی کرنا ٹھہرا تو میں خدا کو راضی کروں، اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں والدین سے دوری کا تصور بھی نہیں، اور نہ میں اپنی وجہ سے ایسا چاہوں گی۔ نفرتوں کے سارے باب میں نے یہی ختم کر دیے۔ وکیل صاحبہ نے صحیح کہا تھا کہ لڑکیوں کو اب اپنا راستہ خود بنانا ہوگا، ورنہ یہ بدصورت بھیڑیے یوں ہی نوچ نوچ کر کھاتے رہیں گے، اور تم اس خوش فہمی میں بھی نہیں رہنا کہ تم ہر جانے کی رقم چھوڑ دو گی، یا حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ نہیں کرو گی، تو وہ افسانوں اور فلموں کی ساز کی طرح تمہاری اثار و وفا کی قائل ہو جائیں گی۔ انہوں نے اتنی باتیں بھی اس لیے کی تھیں کہ وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ میں بہت سرپھری لڑکی تھی، میں نے آگے کی راہیں متعین کر لی تھی کہ اب میں بھی اس راہ پر چلوں گی۔ یہاں اپنی ذات بے معنی ہو جاتی ہے، اور اب خضر پھر سے میری راہ میں آ کھڑا ہوا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دریاب، تم مان جاؤ۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور لہجہ بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ جو خود بہت روتے ہوں صرف انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رویا کیسے جاتا ہے اور آنسو کس وقت آنکھوں سے گرتے ہیں۔ دریاب جواب نہیں دو گی؟ خضر، میری ماں جاہل تھیں، ان کی ایک عادت بتاؤں، انہوں نے کبھی ہمیں ٹوٹے برتن میں کھانا نہیں کھانے دیا۔ وہ کہتی ہیں ان کی دراڑوں کے بیچ میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر خضر خود بتاؤ، جو رشتے ٹوٹ گئے ہیں اب ان دلوں کی دراڑوں میں صرف نفرتیں پروان چڑھیں، اور ہماری آئندہ نسلوں کو صرف یہ نفرتیں ہی منتقل ہوں گی۔ ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے یہی تحفہ ہوگا۔ جو محبت کرتے ہیں وہ محبت کے سوا بھی کچھ طلب کر سکتے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں سوچتے۔ خضر، میں اس سے آگے کہہ ہی نہ سکی۔ آنسوں کی اتنی دبیز تہ تھی کہ مجھے اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں ازل سے محبت کے دامن میں بد نصیبی ہے، مگر کب تک جانا؟